اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الشورى کا آیت نمبر 8 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے نہ مددگار۔ ام اتخذوا من دونه اولیاء فاللہ هو الولی وهو یحیی الموتى وهو على كل شیء قدیر۔ کیا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنائے ہیں؟ کارساز تو اللہ ہی ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے اس مشرکانہ فعل کی قباحت بیان فرماتا ہے جو وہ اللہ کے ساتھ شریک کیا کرتے تھے اور دوسروں کی پرستش کرتے تھے، اور بیان فرماتا ہے کہ سچا ولی اور حقیقی کارساز تو میں ہوں۔ مردوں کو جلانا میری صفت ہے، ہر چیز پر قابو اور قدرت رکھنا میرا وصف ہے، پھر میرے سوا اور کی عبادت کیسی؟ پھر فرماتا ہے جس کسی امر میں تم میں اختلاف رونما ہو جائے اس کا فیصلہ اللہ کی طرف لے جاؤ، یعنی تمام دینی اور دنیاوی اختلاف کے فیصلے کی چیز کتاب اللہ اور سنت رسول کو مانو۔ جیسے کہ فرمایا اگر تم میں کوئی جھگڑا ہو تو اسے اللہ کی اور اس کے رسول کی طرف لوٹا لے جاؤ۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ اللہ جو ہر چیز پر حاکم ہے وہی میرا رب ہے، میرا توکل اسی پر ہے، اور اپنے تمام کام اسی کی طرف سونپتا ہوں، اور ہر وقت اسی کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی کل مخلوق کا خالق ہے۔ اس کا احسان دیکھو کہ اس نے تمہاری ہی جنس اور تمہاری ہی شکل کے تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد و عورت، اور چوپایوں کے بھی جوڑے پیدا کیے جو 8 ہیں۔ وہ اسی پیدائش میں تمہیں پیدا کرتا ہے، یعنی اسی صفت پر، یعنی جوڑ پیدا کرتا جا رہا ہے۔ نسلیں کی نسلیں پھیلا دے، قرنوں گزر گئے اور سلسلہ اسی طرح چلا آ رہا ہے، اور ادھر انسانوں کا ادھر جانوروں کا۔ بعض کہتے ہیں پیٹ میں، بعض کہتے ہیں اسی طریق پر پھیلانا ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں نسلیں پھیلانی مراد ہے۔ بعض کہتے ہیں یہاں فی معنی بھی کے ہے، یعنی مرد اور عورت کے جوڑے سے نسل انسانی کو وہ پھیلا رہا اور پیدا کر رہا ہے۔ حق یہ ہے کہ خالق کے ساتھ کوئی اور نہیں، وہ فرد و صمد ہے، وہ بے نظیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ آسمان و زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھوں میں ہیں۔ سورہ زمر میں اس کی تفسیر گزر چکی کہ مقصد یہ ہے کہ سارے عالم کا متصرف، مالک حاکم وہی یکتا لا شریک ہے، جسے چاہے کشادہ روزی دے، جس پر چاہے تنگی کر دے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، کسی حالت میں وہ کسی پر ظلم کرنے والا نہیں، اس کا وسیع علم ساری مخلوق کو گھیرے ہوئے ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا يزرعوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چوپایوں کے بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہا، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ دیکھتا اور سنتا ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ بکل شیء علیم۔ آسمانوں اور زمین کی کنجیاں، چابیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ
اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انعام اس امت پر کیا ہے اس کا ذکر یہاں فرماتا ہے کہ تمہارے لیے جو شرع مقرر کی ہے وہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا کے سب سے پہلے پیغمبر اور دنیا کے سب سے آخری پیغمبر اور ان کے درمیان کے اولو العزم پیغمبروں کی تھی۔ پس یہاں جن 5 پیغمبروں کا ذکر ہوا ہے انہیں 5 کا ذکر سورہ احزاب میں بھی کیا گیا ہے۔ فرمایا وہ دین جو تمام انبیاء کا مشترک طور پر ہے وہ اللہ واحد کی عبادت ہے، جسے اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، یعنی تجھ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے کہ معبود میرے سوا کوئی نہیں، پس تم سب میرے ہی عبادت کرتے رہو۔ حدیث میں ہم انبیاء کی جماعت آپس میں علاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ہم سب کا دین ایک ہی ہے جیسے علاتی بھائیوں کا باپ ایک ہوتا ہے۔ الغرض احکام شرع میں اختلاف ہو لیکن اصولی طور پر دین ایک ہی ہے، اور وہ توحید باری تعالیٰ۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے شریعت و راہ بنا دی ہے۔ یہاں اس وحی کی تفصیل یوں بیان ہو رہی ہے کہ دین کو قائم رکھو، جماعت بندی کے ساتھ اتفاق سے رہو، اختلاف اور فوٹ نہ کرو۔ پھر فرماتا ہے کہ یہی توحید کی صدائیں ان مشرکوں کو ناگوار گزرتی ہیں۔ حق یہ ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ ہے، جو مستحق ہدایت ہوتا ہے وہ رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ اس کا ہاتھ تھام کر ہدایت کے راستے لا کھڑا کرتا ہے، اور جو از خود برے راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور صاف راہ چھوڑ دیتا ہے اللہ بھی اس کے ماتھے پر ضلالت لکھ دیتا ہے۔ جب ان کے پاس حق آ گیا، حجت ان پر قائم ہو چکی، اس وقت وہ آپس میں ضد اور بحث کے بنا پر مختلف ہو گئے۔ اگر قیامت کا دن حساب کتاب اور جزا سزا کے لیے مقرر شدہ نہ ہوتا تو ان کے ہر بد عمل کی سزا انہیں یہیں مل جایا کرتی۔ پھر فرماتا ہے کہ یہ گزشتہ جو پہلوں سے کتابیں پائے ہوئے ہیں یہ صرف تقلیدی طور پر مانتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مقلد کا ایمان شک و شبہ سے خالی نہیں ہوتا۔ انہیں خود یقین نہیں، دلیل و حجت کی بنا پر ایمان نہیں، بلکہ یہ اپنے بیشروں کے جو حق کے جھٹلانے والے تھے مقلد ہیں۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہے کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تم کو تمہارے اعمال کا ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں۔ اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس آیت میں ایک لطیفہ ہے جو قرآن کریم کی صرف ایک اور آیت میں پایا جاتا ہے، باقی کسی اور آیت میں نہیں۔ وہ یہ ہے کہ اس میں 10 کلمے ہیں جو سب مستقل ہیں، الگ الگ ایک
کلمہ اپنی ذات میں ایک مستقل حکم ہے۔ یہی بات دوسری آیت یعنی آیت الکرسی میں بھی ہے۔ پس پہلا حکم تو یہ ہوتا ہے کہ جو وحی تجھ پر نازل کی گئی ہے اور وہی وحی تجھ سے پہلے کے تمام انبیاء پر آتی رہی ہے، اور جو شرع تیرے لیے مقرر کی گئی ہے اور وہی تجھ سے پہلے تمام انبیاء کرام کے لیے بھی مقرر کی گئی تھی، تو تمام لوگوں کو اس کی دعوت دے، ہر ایک کو اسی کی طرف بلا اور اسی کے منوانے اور پھیلانے کی کوشش میں لگا رہ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت و وحدانیت پر تو آپ استقامت کر اور اپنے ماننے والوں سے استقامت کر۔ مشرکین نے جو کچھ اختلاف کر رکھے ہیں، جو تکذیب و افطرا ان کا شیوہ ہے، جو عبادت غیر اللہ ان کی عادت ہے، خبردار تو ہرگز ہرگز ان کی خواہش اور ان کی چاہتوں میں نہ آ جانا، ان کی ایک بھی نہ ماننا، اور علی الاعلان اپنے اس عقیدے کی تبلیغ کر کے اللہ کے نازل کردہ تمام کتابوں پر میرا ایمان ہے، میرا یہ کام نہیں کہ ایک کو مانوں اور دوسری سے انکار کروں، ایک کو لے لوں اور دوسری کو چھوڑ دوں۔ میں تم میں بھی وہی احکام جاری کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کی طرف سے میرے پاس پہنچائے گئے ہیں، اور جو سراسر عدل اور یکسر انصاف پر مبنی ہے۔ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہمارا تمہارا معبود برحق وہی ہے، اور وہی سب کا پالنہار ہے۔ گو کوئی اپنے خوشی سے اس کے سامنے نہ جھکے، لیکن دراصل ہر شخص بلکہ ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے اور سجدے میں پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے عمل ہمارے ساتھ، تمہاری کرنی تمہیں بھرنی، ہم تمہیں کوئی تعلق نہیں۔ جسے اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تجھے جھٹلائیں تو کہہ دے کہ میرے لیے میرے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم میرے اعمال سے بری اور میں تمہارے اعمال سے بیزار، ہم تم میں کوئی خصومت اور جھگڑا نہیں، کسی بحث مباحثے کی ضرورت نہیں۔ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حکم تو مکہ میں تھا لیکن مدینے میں جہاد کے احکام اترے۔ ممکن ہے ایسا ہی ہو کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور جہاد کی آیتیں ہجرت کے بعد کی ہیں۔ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، جیسے اور آیت میں ہے، یعنی تو کہہ دے کہ ہمیں ہمارا رب جمع کرے گا، پھر ہم میں حق کے ساتھ فیصلے کرے گا، اور وہی فیصلے کرنے والا اور علم والا ہے۔ پھر فرماتا ہے لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضۃ عند ربهم وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہے جھگڑتے ہیں، ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے، بیکار ہے، اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو ایمانداروں سے فضول حجتیں کیا کرتے ہیں، انہیں راہ ہدایت سے بہکانا چاہتے ہیں اور اللہ کے دین میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ان کی حجت باطل ہے، ان پر رب غضبناک ہے، اور انہیں قیامت کے روز سخت اور ناقابل برداشت ماری جائے گی۔ ان کی طمع، لالچ پوری ہونی یعنی مسلمانوں میں پھر دوبارہ جاہلیت کی خوبو آنا محال ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہود و نصارہ کا بھی یہ جادو نہیں چلنے دے گا۔ ناممکن ہے کہ مسلمان ان کے موجودہ دین کو اپنے سچے اچھے اصل اور بے کھرے دین پر ترجیح دیں اور اس دین کو لیں جس میں جھوٹ ملا ہوا ہے، جو محرف و مبدل ہے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی اور عدل و انصاف اتارا، یعنی ہم نے اپنے رسولوں کو ظاہر دلیلوں کے ساتھ بھیجا، قرآن کے ہمراہ کتاب اور میزان اتارا تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں، یعنی آسمان کو اسی نے اونچا کیا اور ترازوؤں کو اسی نے رکھا تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو مت گھٹاؤ۔ پھر فرماتا ہے تو نہیں جان سکتا کہ قیامت بالکل قریب ہے، اس میں خوف اور لالچ دونوں ہی ہیں، اور اس میں دنیا سے بے رغبت کرنا بھی مقصود ہے۔ پھر فرمایا اس کے منکر تو جلدی مچا رہے ہیں کہ قیامت کیوں نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو قیامت قائم کر دو، کیونکہ ان کے نزدیک قیامت ہونا محال ہے، لیکن ان کے برخلاف ایماندار اس سے کانپ رہے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ روز جزا کا آنا حتمی اور ضروری ہے۔ یہ اس سے ڈر کر وہ اعمال بجا لا رہے ہیں جو انہیں اس روز کام دیں گے۔ ایک بالکل صحیح حدیث میں ہے جو تقریباً
تواتر کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے کہ ایک شخص نے بلند آواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ یہ واقعہ سفر کا ہے۔ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دور تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ یقیناً آنے والی ہے، تو بتا کہ تو اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تو محبت رکھتا ہے۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا تھا۔ یہ حدیث یقیناً متواتر ہے۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں قیامت کے وقت کا تعین نہیں کیا، بلکہ سائل کو اس دن کے لیے تیاری کرنے کو فرمایا۔ پس قیامت کے آنے کے وقت علم کا سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں۔ پھر فرماتا ہے قیامت کے آنے میں جو لوگ جھگڑ رہے ہیں اور اس کے منکر ہیں، اسے محال جانتے ہیں، وہ نرے جاہل ہیں، سچی سمجھ صحیح عقل سے دور پڑے ہوئے ہیں، سیدھے راستے سے بھٹک کر بہت دور نکل گئے ہیں۔ تعجب ہے کہ زمین و آسمان کا ابتدائی خالق اللہ کو مانے اور انسان کو مار ڈالنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دینے پر اسے قادر نہ جانے، جس نے بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی جز کے ابتداءً اسے پیدا کر دیا، تو دوبارہ جب کہ اس کے اجزاء بھی کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ موجود ہیں، اسے پیدا کرنا اس پر کیا مشکل ہے، بلکہ عقل سلیم بھی اسے تسلیم کرتی ہے، اور اب تو اور بھی آسان ہے۔